الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جب قرآن مقدس پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگایا کرو، سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو کر کے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ختم ہو گیا۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے بارے میں ایک اصول بیان فرما رہا ہے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن لوگوں کے رہنمائی کا ذریعہ ہے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا آخری فرمان ہے اور قیامت تک کے آنے والے پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن مقدس کے بعد اس دنیا میں جو ہے وہ کوئی اور کتاب نہ آنے والی ہے نہ نازل ہونے والی ہے، اور جس پیغمبر اسلام پر یہ قرآن مقدس نازل ہوئی وہ آخری پیغمبر ہیں اور یہ آخری کتاب ہے۔ اب آخری پیغمبر کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے لوگو میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اور جس طرح سے ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر قیامت تک کے لیے کوئی پیغمبر اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ایسے ہی ہمارا اور آپ کا یہ بھی یقین ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ یہ آخری کتاب ہے جو ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی جو ہے کتاب آنے والی ہے اور نہ کوئی جو ہے وہ صحیفہ نازل ہونے والا ہے اور نہ کوئی نوشتہ ملنے والا ہے۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے اور پورے نبیوں کے لیے آپ افضل الرسل ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور تمام کائنات کے لیے اور پورے عالم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، ایسے ہی آپ پر جو یہ قرآن نازل کیا گیا ہے یہ تمام کتابوں کا نوشتہ، تمام کتابوں کا سردار ہے اور تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اب اس کے بعد کسی کتاب کا کوئی فرمان اور کسی کتاب کا کوئی احکام بالکل نہ چلنے والا ہے، اور اگر کوئی آدمی قرآن کو چھوڑ کر کے کسی اور شریعت پر، کسی اور کتاب پر اور کسی اور احکام پر جو ہے وہ میرے بھائی اگر عمل کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ یہ قرآن مقدس ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کے لیے، صرف اور صرف مسلمانوں کی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور صرف مذہب اسلام یا ہمارے پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنین کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو بے شک میں جو ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سب کے لیے جو ہے پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور تم سب کی ہدایت کرتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں، اچھی باتوں کو بتاتا ہوں، خدا تعالیٰ سے قریب کرتا ہوں، خدا تعالیٰ سے ملاتا ہوں، اور دنیا سے اوہام، شرک، بت پرستی اور دنیا کی جو باطل طاقتیں اور باطل خدا اہل دنیا مان کر کے بیٹھ گئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ جو تمام کی تمام کائنات کو وجود میں لانے والا ہے، دنیا کو بنانے والا ہے، روزی رساں ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، وہی خالق و مالک ہے جس نے مجھ کو نبی بنا کر کے تم سب کی طرف بھیجا ہے۔ اے لوگو اس ایک خدا کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ اور مجھ کو مان لو، میں اس کا آخری انتم رسول ہوں، اور میری ہی اتباع کرنے میں اب نجات ہے اور بھلائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو بھلائی سکھلاتی ہے، ہدایت کا راستہ سکھلاتی ہے، لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے ترقی کا راز اس میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ جو بھی انسان قرآن کو پڑھے گا، قرآن کے احکام پر چلے گا، قرآن کی بات کو مانے گا، قرآن کو اپنائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ اللہ سے قریب ہوگا اور اللہ کے رسول سے قریب ہوگا۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حقیقت، دنیا کی حقیقت، مرنے کی حقیقت، دنیا میں پیدا ہونے کی حقیقت، دنیا سے جانے کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، یہ سب جو ہے اس کے اوپر کھلتا چلا جائے گا، اور انسان اپنی زندگی کو اور موت کے بعد جو مراحل پیش آنے والے ہیں سب سمجھ کر کے انسان اللہ سے قریب ہو جائے گا، اللہ سے نزدیک ہو جائے گا اور اپنی آخرت بنا لے گا۔ اور جو آدمی قرآن سے قریب نہیں ہوگا، قرآن کو دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو قرآن مقدس کہہ رہا ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، رہنمائی پاتے ہیں، اور اسی قرآن مقدس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی پھٹکار ان پر پڑتی ہے، اللہ کی مار ان پر پڑتی ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اصول بتایا ہے کہ اگر قرآن کو پڑھو گے اور اس کے آداب کی رعایت کرو گے، اس کے آداب کو برتو گے اور اس کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کرو گے، تو قرآن جو ہے وہ آپ کو ہدایت دے کے چھوڑے گا اور فائدہ دے گا۔ قرآن کا ادب کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ قرآن مقدس پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اس دنیا میں بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے وقت اور حالات کے اعتبار سے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر، نبیوں پر نازل کیا، وہ تمام کی تمام کتابیں وہ اس وقت تک تھیں اور ان پیغمبروں پر تھیں۔ اب یہ قرآن مقدس یہ آخری کتاب ہے، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہان کے لیے اور تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، ان پر یہ نازل ہوئی ہے اور اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس قرآن مقدس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو اس کو سنا جائے۔ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ جب اس کی تلاوت کی جاتی تھی تو اس کو سننے کے بجائے شور کرتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آدمی قرآن کو سنتا سمجھتا تو فوراً قرآن آنکھیں کھول دیتا
قرآن کو مان لیتا، اور جو آدمی قرآن کو مانے گا وہ اللہ کو مان لے گا، اللہ کے رسول کو مان لے گا، تمام جو وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا اور ایمان لے آئے گا۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا تو کفار، مشرکین، ملحدین، منافقین چلاتے، شور مچاتے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں، قرآن سے دور رہیں، ہدایت سے دور رہیں، اللہ سے دور رہیں، ایمان سے دور رہیں، اسلام سے دور رہیں۔ تو قرآن کا پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کو مانا جائے، دل سے تسلیم کیا جائے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مقدس جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے آدمی اور وہ سنے، سمجھے نا؟ جب آدمی قرآن سنتے وقت خاموش ہو جائے گا اور سنے گا خاموشی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اس بندے پر اترے گی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے گا، ہدایت دے گا، اسلام کی توفیق دے گا، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے گا، اور ایمان پر چلنے کی توفیق دے گا، اسلام پر چلنے کی توفیق دے گا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ اس کا نزول کب ہوا، کس کے بارے میں ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہوا ہے، نماز کی حالت میں۔ کس کی حالت میں؟ نماز کی حالت میں۔ یہ قرآن مقدس جب نماز میں پڑھا جائے تو تمام مقتدیوں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ سنیں اور چپ رہیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم اور آپ جو ہم مقلد ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، ہم حنفی کہلاتے ہیں، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ جب امام قرات کرے، چاہے وہ واجب کی نماز پڑھائے یا فرض کی نماز پڑھائے، جب وہ نماز میں قرات کرنے لگے تو چاہے وہ الحمد شریف پڑھے اور چاہے اس کے بعد کی سورت پڑھے، ہم خاموش ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اور ائمہ ثلاثہ امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک علماء کی بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نہیں نازل ہوئی ہے بلکہ خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ امام جب عید اور بقرعید کا خطبہ دیتا ہے یا نکاح کا خطبہ دیتا ہے یا نماز استسقاء کے طور پر کچھ بات سمجھاتا ہے، بارش طلب کرتے وقت نماز استسقاء کا خطبہ دیتا ہے یا کسی بھی ٹائم، تو اس خطبے کے موقع پر آدمی باتوں کو سنے، خاموش رہے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دینے کی خاطر امام جو ہے وہ اپنے حجرے سے نکل کر کے منبر پہ آ کر کے بیٹھ جائے تو اب اس وقت جو ہے نہ کوئی بات چیت ہے، نہ کوئی کلام ہے اور نہ کوئی نماز ہے۔ جو لوگ امام کے خطبہ دینے کی حالت میں بات چیت کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں اور اشارے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، وہ لوگ گنہگار ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عام حالات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے نماز کے علاوہ خطبے کے موقع پر ہو، یا عام حالات میں قرآن جب پڑھا جائے اس موقع سے ہو، جب قرآن مقدس کہیں بھی پڑھا جائے تو اس کو جو ہے خاموش ہو کر کے سنا جائے اور وہاں کان لگا کر کے سنا جائے تاکہ اللہ رحم فرمائے۔ دیکھیے اب دونوں طرف سے جو ہے یہ احکام بتایا گیا ہے کہ قرآن مقدس کو ایسے حالات میں پڑھا جائے، اگر آدمی تنہائی میں پڑھتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے پڑھے اور چاہے آہستہ آہستہ پڑھے، اس لیے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، صرف فرشتے سنتے ہیں تو فرشتے تو جواب بھی دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ لیکن اگر آدمی ایسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے جہاں مجمع ہے تو اگر مجمع سن رہا ہے، اس کے سنانے کے خاطر پڑھا جا رہا ہے، تب تو سنانا بہتر ہے، لیکن مجمع
اپنا کوئی اور کام میں مشغول ہے، بات چیت میں مشغول ہے، اور قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے جا رہا ہے تو ایسے حالت میں قرآن پڑھنے والا گنہگار ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھے، اور قرآن تاکہ لوگ نہ سن کر کے قرآن کی ناقدری نہ کریں، بے حرمتی نہ کریں۔ اگر قرآن مجمع کے سامنے پڑھا جا رہا ہو تو پورے مجمع کے اوپر یہ ضروری اور لازم ہے قرآن کو سنیں اور قرآن کو سمجھیں اور کان لگائیں اور خاموش ہو جائیں۔ اور یہاں مجمع والے اپنے کام میں مشغول ہیں یا عام پبلک اپنی کام میں مشغول ہے اور آدمی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پڑھنے والا گنہگار ہے۔ لیکن اگر ایسا مجمع ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، جیسے تراویح کی نماز میں یا اور کسی جلسے جلوس میں، اور وہاں لوگ قرآن کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو پڑھنے والا گنہگار نہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن کے تعلق سے مسائل تھے جو بتایا گیا، علماء کرام نے بتایا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے آیت کریمہ کہ نماز میں جب قرات کی جائے تو خاموش ہو کر کے سنا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے خطبے کے موقع سے جب خطبہ دیا جائے تو بھی جو ہے وہ قرآن خطبہ سنا جائے اور جو ہے اس کو یقین کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس دوران نہ بات چیت کیا جائے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے یہ آیت کریمہ عام ہے، اس کے احکام عام ہیں اور یہ ہر حالت کے لیے ہے کہ جب بھی جہاں بھی جس حالت میں بھی قرآن اگر پڑھا جائے، تنہائی میں پڑھا جائے یا مجمع میں پڑھا جائے، ہر حال میں قرآن کا سننا اور خاموش رہنا یہ ہم انسانوں پر اور عام انسانوں پر ضروری ہے۔ شور و شغب کرنا اس قرآن مقدس کے آداب کے خلاف ہے اور آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ پڑھنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے اگر سو رہا ہے تو قرآن کو آہستہ پڑھے، اگر مجمع ہے، بات چیت میں، بزنس میں، اپنی تجارت میں اور دیگر مشاغل میں مشغول ہے تو وہ بھی جو ہے خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھے۔ اور ایسے ہی جو ہے اگر لوگ سن رہے ہیں اور بات چیت نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت اختیار ہے۔ یہ قرآن کے آداب تھے اور یہ جو ہے ہلکا سا قرآن کا تفسیر تھا، قرآن کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس کو پڑھنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی، اس کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بچوں کے پڑھانے کی اور اس پہ اس کے ایک ایک حکم کے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔